حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا لوگوں میں اعلان کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا باری تعالیٰ میری آواز اتنی اونچی تو نہیں کہ پوری دنیا والوں تک اپنی آواز کو پہنچا سکوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا آواز لگانا آپ کا کام ہے اور دنیا والوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا حج کا، دعوت دی حج کی، بھی لوگوں حج کے لیے آؤ۔ یہ آواز ایسی مؤثر تھی، پوری دنیا والوں نے بھی یہ آواز سنی جو لوگ اس وقت دنیا میں آ چکے تھے، اور ان لوگوں نے بھی آواز سنی جو ابھی دنیا میں آئی نہیں تھے، عالم ارواح میں تھے۔ تو جو عالم ارواح میں تھے اور جو دنیا میں تھے، ان میں کچھ خوش نصیب لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس آواز پر لبیک کہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اعلان اور دعوت کے جواب میں جن لوگوں نے لبیک کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بیت اللہ کے حج کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ تو جن کے حق میں، جن کے مقدر میں بیت اللہ کا حج آ چکا، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور اعلان کے جواب میں لبیک کہا تھا، اور جن لوگوں نے لبیک ایک مرتبہ کہا ان کی سعادت میں ایک مرتبہ حج ہے، اور جنہوں نے متعدد مرتبہ کہا تو جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ حج کی توفیق ان کو نصیب ہوگی۔ جنہوں نے 2 مرتبہ کہا لبیک لبیک تو 2 مرتبہ حج کی سعادت ان کے لیے، جنہوں نے 3 مرتبہ کہا ان کے لیے 3 مرتبہ۔ باہر کیف چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کی طرف دعوت دی، لوگوں کو حج کا اعلان کیا، تو خوش بخت لوگوں نے جواب میں لبیک کہا تھا، اسی وجہ سے حاجی کا ترانہ بھی لبیک اللہم لبیک ہے۔